سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين خلق سبعة من فهدى صلاة مختصر آیت قرآن مجید کی کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی. حقیقت میں خالق عالم صرف خالق نہیں ہے، خالق کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانے والا. عیسائیوں نے اللہ کے لیے اب کی لفظ تجویز کی یعنی بات، اور قرآن میں اس کی تعلیم کے مسلمانوں نے اسے رب سمجھا یعنی پروردگار. ان دونوں لفظوں کا ترجمہ کیجیے. اب یعنی بات جو عیسائیوں کی اصطلاح اور رب یعنی پروردگار یہ مسلمانوں کی اصطلاح. اس میں یہی تعارف سورہ میں پڑھایا جو ہر نماز میں لازمی طور پر پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب اور رب میں فرق کیا ہے؟ وہ اب کہتے ہیں اور ہم سے اب بھی کہتے ہیں رب کہتے ہیں. وہ جو اب کہتے ہیں ان کی نگاہ صرف سبب وجود کرے. بات بیٹے کے وجود کے اسباب میں سے ہوتا ہے مگر بقا بیٹے کی باپ سے وابستہ نہیں ہے. تو اب تو معنی بات یعنی سبب وجود اور مر کے معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا. تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر چیز کو تدریجی طور پر رکھتا اس منزل کمال تک پہنچانا جو اس کے لائق ہے. آپ ہیں دانا زمین میں بکرا دیا، بو دیا، اس کے بعد اس کی خبر نہیں لی، کبھی پانی دینے کی طرف توجہ نہیں کی، سیکھنے کی طرف توجہ نہیں کی. اس کے معنی یہ ہے کہ سبب وجود آپ نے فراہم کر دیا مگر تربیت اس کی نہیں کی. تربیت وہی تھی کہ اس کو سیکھتے رہتے تاکہ رفتہ رکھا اس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا. بہت سے بات ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد پیدا ہو گئی لیکن اب ان کو اس کی تربیت سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اب تو وہ ہے
یعنی اسباب وجود میں سے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے تربیت کا طریقہ انجام نہیں دیا. تو انسانیت نظر کے سبب وجود پر ہے. اور مسلمان کہتا ہے رب کے معنی ہے کہ خلق کر دینے کے بعد بھی اس نے اپنا رشتہ قطع نہیں کیا. اور ذرا غور فرمائیے ہے رب نے سبب وجود یعنی خالق یہ رشتہ ماضی کو بتاتا ہے. عدم کے وجود میں جب لایا تب خالقیت کا رشتہ قائم ہوا. اب اس کے بعد کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے. لیکن ربوبیت کیا ہے؟ ہر لمحے بتا میں اس کے ساتھ رشتے کا قائم رہنا. اگر اللہ کوئی خالق ہوتا رب نہ ہوتا تو کسی رہنما کی ضرورت نہ تھی. بخل کر لیا اب جس راستے لے جائے. مگر قرآن نے تو اس کا طہارت اب کیسے نہیں کرایا ہے، رب کیسے کرایا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وجود کے بعد بھی وہ اس کو بتا کی منزل تک بات کے لمحہ کے وجود میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے جہاں تک وہ اپنے قدم و صلاحیت پہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے خلق کرنے کے بعد عدالت کو دیکھیے اللہ کا پورا چاہے شہادہ یعنی پہلے خلق کیا یہ تو عدم کے وجود میں لانا ہے اور شہادہ پھر اس کی ہدایت رکھی. وہ خلق کرنا ایک لمحے کی بات تھی اور یہ ہدایت کرنا انتہائی انسان وجود تک کی بات ہے. اللہ دیکھیے لگا قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر خالق کہا گیا لیکن وہ سورہ جسے لازمی طور سے جسے نماز قرار دینا تھا اور جسے نماز قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ ہر مسلمان کی زبان پر اس سورے کو جاری کرانا تھا. کب روز میں کم از کم 10 دفعہ کیوں؟ اس لیے تو پہلی 2 رکعتوں میں تو دوسرا سورہ عدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں مگر سورہ الحمد کا کوئی قائم مقام نہیں ہے. اس میں جو لازمن سورہ الحمد ہی پڑھنا ہے. تیسری چوتھی رکعت میں سورہ الحمد اگر اختیار کیا تو اس میں بھی پڑھا جائے گا ورنہ تکبیرات اربعہ بھی اس کے شامل ہو جاتے. تو اس لیے میں نے کم سے کم کہا کہ اگر کسی نے تیسری چوتھی میں بھی سورہ الحمد پڑھا تھا تو زیادہ مت پڑھا یہ سورہ زبان پر جاری ہوا. لیکن اگر کم از کم واجب مقدار جو ہے وہ سمجھانا نہیں پڑتا ہے واجب نہیں پڑتا کوئی سنتی نماز نہیں پڑھتا. ان دونوں نمازوں کے کم کا تصور تو ایک مسلمان کے لیے قرآن کے نیچے نہیں ہے. یعنی جو کم از کم وہ درجہ ہے جو سلطنت بھائی کے باری اور غیر باری میں امتیاز کا نقصہ. تو اگر وہ سلطنت بھائی کا وفادار ہے تو اس سے کم از کم 10 دفعہ 5 نمازوں میں 10 دفعہ کم از کم یہ سورہ زبان پر جاری کرنا لازمی ہے. تو اس سورے میں جو چیزیں آئے ہیں معلوم کا منظور قدرت یہ ہے
کہ ہر مسلمان کے ذہن پر رقص ہو جائے.